میں حضرت سید الشہداء پہ جان نثاری کرتے ہوئے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب قافلہ کربلا میں سالار کی حیثیت سے گئی ہیں اور امام علی مقام کا حوصلہ تھی، پورے اہل کربلا کا حوصلہ تھی حضرت سیدہ زینب، جنہوں نے حادثہ کربلا کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امام علی مقام نے ان کو بڑی وصیتیں بھی فرمائی، مدینہ شریف سے ساتھ چلی تھی حضرت سیدہ زینب، اور ہر مقام پہ اپنے بھائی کے لیے صبر و تحمل اور استقامت اور جرت اور ان کے لیے ہمیشہ بڑے حوصلے کا سبب رہی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ تمام ہستیاں شہید ہو گئی نا، تو حضرت امام زین العابدین نے عرض کیا کہ پھوپھی جان، حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا، وہ کربلا کے جو افراد شہید ہوئے ہیں ان میں سے یہ ہستی بچے ہیں، کیونکہ بیمار تھے اس لیے میدان جنگ میں نہ کے باوجود اس کے بار بار اصرار کرتے تھے۔ حضرت علی اوسط ان کا مشہور نام ہے اور ان کا لقب جو ہے وہ زین العابدین ہے، کثرت سے عبادت کرنے والے، اور ان کے بارے میں بڑے بڑے محدثین بڑی بڑی ہستیاں کہتی ہیں کہ جب ہم ان کی زیارت کرتے تھے تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکلتا تھا واقعی علی بن حسین زین العابدین ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا اوپر دیکھیں ہمارے اپنے ہیں جن کے سر ہیں نیزوں پر، نیچے دیکھیں تو ان کے تن پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بھتیجے کو حضرت سیدہ زینب نے فرمایا اے میرے بیٹے علی، اے میرے بھتیجے علی، آج ہی تو زمانے کو بتانے کا وقت آیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ زینب حوصلے اور ہمت کا پہاڑ بن کے رہی۔ جب آپ کو کوفہ کے بازاروں میں لے جایا گیا، اہل کوفہ باہر نکلے اور گریا شروع کیا، رونا شروع کر دیا، مکر و فریب سے جنہوں نے بلایا تھا وہ اہل کوفہ اب رو رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب نے وہاں پہ خطبہ دیا، یہاں تک کہ ان کی سانسیں رک گئیں۔ راوی کہتا ہے حضرت زینب کلام کرتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے حیدر کرار آئے ہوئے ہیں۔ یہ آواز زینب کی نہیں، حضرت حیدر کرار کی آواز ہے۔ حضرت زینب نے تاریخ ساز خطبہ دیا اور کوفیوں کو بے نقاب کیا اور فرمایا کہ یزیدیوں کے ماتھے کے اوپر جو ہم اہل بیت کے قتل کا داغ ہے، وہ داغ قیامت کی صبح تک، قیامت تک تمہارے چہروں پر بھی ہے، تم ہم اہل بیت کے قاتل ہو۔ حضرت سیدہ زینب نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور سر انور، سر اقدس، نواسہ رسول امام حسین سید الشہداء، ہمارے امام کہتے ہیں سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، یہ سر اور بلند ہو گئے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سید الشہداء نواسہ رسول، آپ کا چہرہ مبارک جو رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ تھا، وہ مبارک چہرہ جس کو حضور چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، وہ نیزے کی نوک پہ ہے، تن سے جدا ہے، اور راوی کہتا ہے کہ اس طرح چمکتا تھا جیسے زمین پہ 14ویں کا چاند اترا ہوا ہے۔ حضور سید الشہداء کا سر مبارک، اور ہلکی سی ہوا چلتی تھی، اور کہتے ہیں کہ آپ کی گھنی مبارک داڑھی وہ دائیں بائیں تھوڑا حرکت کرتی تھی۔ حضرت سید الشہداء کا سر انور۔ پھر جب اللہ اکبر ابن زیاد کے دربار میں یہ سر مبارک پیش کیے گئے ہیں، اس وقت ابن زیاد بدبخت نے چھڑی کے ذریعے توہین کرتے ہوئے حضور نواسہ رسول کے ہونٹوں پہ چھڑی لگاتے ہوئے کچھ کلام کیا، طنز کرتا تھا۔ وہاں پہ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم تھے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا بدبخت چھڑی ہٹا، کئی بار ان آنکھوں نے مصطفیٰ کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، کئی بار ان لبوں کو میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے چھڑی ہٹا لے، یہ نواسہ رسول ہے۔ اس نے حضرت زید بن ارقم کو اس بات کہنے پر اپنے دربار سے دھکے دے کے نکلوایا تھا
پھر وہاں پہ مخدرات اہل بیت اطہار کی خواتین کو لایا گیا حضرت سیدہ زینب کے ساتھ. جب اس نے توہین کی، بدتمیزی کی، تو حضرت سیدہ زینب نے وہاں پہ خطبہ دیا. سارے دربار پہ سکتہ طاری ہو گیا، در و دیوار ہل گئے. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد طہرنا من الرجس تطہیرا انما یفتدہ الفاجر ویکذب الفاسق وہو خیرنا الحمدللہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں محمد عربی کے ذریعے عزتیں عطا فرمائی ہے، محمد عربی کے صدقے شرف عطا کیے ہیں، محمد عربی کے ذریعے اپنی طرف سے فضل و کرم کی عنایات کی ہیں. حاضرین محترم، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ناپاکیوں سے ایسے دور کیا ہے جیسے دور کرنے کا حق ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. حضرت سیدہ زینب نے فرمایا، آپ نے فرمایا فاجر ذلیل ہوتے ہیں، فاجر ذلیل ہوتے ہیں اور فاسق جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے فرمایا ہمارا گروہ، ہمارا خاندان وہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے نہ کوئی ذلیل ہوا ہے نہ ہم میں سے کوئی جھوٹا ہے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پھر جب دربار یزید میں یہ ان ہستیوں کو لے جایا گیا ہے، وہاں پہ جو تاریخ ساز خطبہ دیا ہے، جب حضرت سیدہ زینب نے خطبہ دیا، یزید کے محل میں ایک سکتہ طاری ہوا، ہر طرف خاموشی چھا گئی، گھبرا گئے، یہاں تک کہ ان کی سانسیں رک گئیں. اس یزید نے دیکھا کہ اتنا عظیم خطبہ اور ایسا لگ رہا ہے جیسے علی شیر خدا آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے لہجے میں علی بولتا ہے. اس نے اذان دلوا دی، اس نے اذان شروع کی. جب اذان ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اللہ کا شکر ادا کیا. جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی، آپ نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا بتا اذان میں کس کے نانے کا نام ہے، اذان میں کس کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے. وہ پورے قافلے کا سالار تھی، غم گسار تھی، سہارا تھی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہماری پھپھو صاحبہ نے کربلا کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ سارے معاملے، وہ جسم کے مسلے ہوئے، وہ سروں سے، وہ سر جو ہیں تنوں سے جدا کیے گئے، وہ ہم پہ پانی بند کیا گیا، وہ ہمارے خیمے جلائے گئے. ام المصائب حضرت سیدہ زینب، انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن فرماتے ہیں مدینۃ المنورہ سے لے کر مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ سے لے کر سرزمین کربلا، سرزمین کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ واپسی، کہتے ہیں اس پورے سفر میں میری پھپھی کی ایک بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. میں یہاں پہ عرض کروں گا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی نماز تہجد قضا نہ ہو اور ان کے ماننے والے نام لیوا فرض نمازوں کو چھوڑے، نماز کی کوئی فکر نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو سمجھے ہم سے بڑا کوئی حسینی نہیں، ہم سے بڑا کوئی محب اہل بیت نہیں. وہ لوگ جو نام نہاد اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں